یہ کل کے جلوس کا اعلان ہے. یہاں سامنے جو پارک ہے یہاں سے جلوس نکلے گا اور یہ جلوس آ کے یہاں امام بارگاہ پر اختتام ہوگا. جلوس کا وقت ہے غالباً 9 بجے جلوس نکلے گا اور جلوس آ کے یہاں اختتام پذیر ہوگا. جیسے ہی جلوس یہاں پہنچے گا شاید اسی وقت اعمال بھی شروع ہوں گے. تو جلوس کے لیے آپ ذہن میں رکھیے گا کل عاشوراء ہے اور جلوس عاشوراء ہے کل یہاں سامنے پارک سے. صلوات بھیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یحصی نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله عوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان عرضه ثم الصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين خاتم النبيين الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين وأدنى حبيبنا وحبيب إله رب العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين الغر الميامين المحجلين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من أول يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين. وبعد فقد قال الحكيم في محكم كتابه العظيم ومبرم خطابه الكريم قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقفوهم إنهم مسؤولون. صلوات. کل جس آیت پر ہماری گفتگو اختتام کو پہنچی تھی وہ یہی آیت تھی کہ میدان محشر میں یہ آپ جن آیات کی تلاوت کر کے ان پر گفتگو آپ کی خدمت میں اس جلیل القدر کتاب سے پیش کی جا رہی ہے. یہ آپ ذہن میں رکھیے گا، بھولیے گا نہیں کہ ایک 2 جلیل القدر علماء کا مناظرہ ہے جو پیش کیا جا رہا. ایک ہمارے مکتب کے آیت اللہ سید شرف الدین موسوی اور دوسرے مکتب اہل سنت کے بالکل آخری منزل جامع الازہر کے وائس چانسلر شیخ سلیم البشرا. ان دونوں جلیل القدر علماء کی گفتگو، علمی گفتگو، چونکہ اہل سنت کے عالم دین نے شیعہ عالم دین سے یہ خواہش کی کہ آپ نے احادیث و روایات جو پیش کی ہیں ان کی حقیقت کو میں تسلیم کرتا ہوں اور ان کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہے، مگر میری خواہش یہ ہے کہ میرا یہ نفس یہ ذہن میں رکھے. اس لیے تکرار کر رہا ہوں کہ یہ گفتگو تسلسل کے ساتھ ذہن پر رہے. میرے ایک نفس نے تو مجھے آپ کے حوالے کر دیا ہے. ایک نفس جو باغی ہے وہ ابھی بھی اس کے ذہن میں یہ دھن ہے کہ اکثریت کو چھوڑ کے ادھر مت جاؤ. اکثریت ایک عجیب مسئلہ ہے.
اکثریت یعنی عقل ادھر کھینچ رہی ہے، علم ادھر کھینچ رہا، قرآن ادھر کھینچ رہا، اکثریت ادھر کھینچ رہی ہے. تو اس جل قدر عالم نے شیعہ عالم سے خواہش کی کہ کیا بہتر نہیں ہے جس پر ہم آپ متفق ہیں وہ ہے قرآن. اگر قرآن کریم سے بھی کچھ دلائل پیش کیجئے گا تو عین ممکن ہے جو میرا دوسرا سرکش نفس ہے وہ بھی قابو میں آ جائے. اس خواہش پر اب تک کل تک ہم نے ان 20 آیتوں پر گفتگو کی، اس خواہش کی تکمیل کے سلسلے میں کہ اہل البیت ہی کی اتباع واجب ہے، اہل البیت کے علاوہ کسی کی اتباع نہ واجب ہے نہ سنت ہے، بلکہ اہل البیت کے مقابلے میں ان کی اتباع حرام ہے. یعنی ایسا ہی ہے جیسے قرآن کے مقابلے میں بخاری کی اتباع. قرآن جب موجود ہے، قرآن میں ایک صریح حکم ہے، نہیں کر سکتے صریح حکم قرآن کے مقابلے میں کسی غیر خدا کی اتباع. یہاں تک کہ سرور کائنات کی اتباع کس بنا پر ہے؟ اس بنا پر ہے کہ قول رسول قول خدا ہے. خدا رسول خدا کی اتباع اس بنا پر ہے کہ قول رسول قول خدا ہے. تو ظاہر ایک عام انسان کا قول قول خدا تھوڑی ہے. اس بنا پر عام انسان کی اتباع واجب ہو بھی نہیں سکتی جب تک وہ انسان یہ ثابت نہ کرے کہ اس کا قول قول خدا ہے، اس کا قول قول رسول ہے. تو قول رسول اور قول خدا ہونے کی بنا پر ایک عام انسان کی گفتگو حجت ہو سکتی ہے، مگر ایک انسان کی حیثیت سے، عام انسان کی حیثیت سے کسی بھی انسان کا قول دوسرے انسان کے لیے حجت نہیں ہے. یہ بات بالکل طے ہے. یعنی اس میں تو اس عالم جلیل القدر نے یہ خواہش کی کہ بہتر ہے کہ میرے اس دوسرے نفس کو قابو میں کرنے کے لیے بہتر ہے کہ آپ قرآنی آیات کے ذریعے یہ ثابت کیجئے کہ صرف اہل البیت ہی واجب الاتباع ہیں نہ کہ غیر. یہ ان کا خط تھا اور خط کا جملہ بھی بالکل اسی عبارت کے ساتھ. اس خط کے جواب میں اب تک 19 آیتیں باقی ہیں، مگر میں ان پر ساری آیتوں پر نہیں جاؤں گا. آج میں اس موضوع کو ختم کر دوں گا کہ اب تک 19 آیتوں پر ہماری گفتگو ہو چکی. ان میں سے ایک یہی آیت تھی کہ واقفوہم، روکو ان کو، انہم مسئولون، ابھی تو ان سے سوال باقی ہے. تو وہ کیا سوال باقی ہے؟ بیچ کی معذرت کے ساتھ، اب چونکہ وقت نہیں رہا، اس کے بعد جو کل ظاہر شام غریبہ ہیں اور شام غریبہ مصائب کی شب ہے، اور ہاں اس کے بعد جو عشرہ ہے اس میں چونکہ بعض مومنین نے یہ خواہش کی کہ جو حالات گزر رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں جو حالات سامنے، جیسا کہ 10 دفعہ میں پڑھ چکا ہوں، مگر ہر حالت جیسے جیسے علائم ظہور پر ہم گفتگو کر چکے ہیں، جیسے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ مولا کائنات کا وہ جملہ کہ میں دیکھ رہا ہوں نہر ہرمز میں آسمان سے باتیں کرنے والے جہاز کے نام سے شہر آ کے لنگر انداز ہوئے. شہر مدائن کا لفظ استعمال کیا حضرت نے. وہ سمندری جہاز ہیں مگر وہ پورے کے پورے شہر ہیں. وہ آ کے نہر ہرمز پر لنگر انداز ہو چکے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں، مجھے افسوس ہے نہر ہرمز میں بہنے والے خون پر. تو ظاہر ہے یہ واقعاً تنبیہ کے لیے، بیداری کے لیے بہت سے مومنین نے خواہش کی کہ اس پر پھر تفصیل سے گفتگو ہو، چونکہ اب تو صورتحال اس طرح سے کہ جو آپ بھی دیکھ رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں اور ہم سب دیکھ رہے ہیں. صدام کی حد تک تو معاملہ اب صاف ہو چکا جس کے بارے میں ہم عرض کر چکے، اور پھر سے میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ واقعاً آنے والے حالات سے بیدار رہنے کے لیے ہر شخص پر ضروری ہے کہ اس سلسلے میں خود بھی پڑھ لے، آئے سن بھی لے کہ اب کیا ہوگا، اب اس کے بعد کیا ہوگا. وہ جو روایت بتاتی ہے کہ 1 یا 2 سال میں شرق اوسط میں سب شعلے جب بلند ہوں تو ان سب شعلوں کے بلند ہونے کے بعد 2 یا 3 سال سے زیادہ کا عرصہ نہیں ہے حضرت کی آمد میں. تو اس سلسلے میں بات کا اشارہ چونکہ اس طرح کے موضوع پر ہے، اس بنا پر میں اس کے بعد جو شام غریباں کی مجلس کے بعد انشاءاللہ 2 یا 3 مجلس جو بھی ہیں، مجھے نہیں پتا آغاز جو بھی حکم دیں گے، مگر ان مجالس میں تو خیر پتا ہے کہ میں خلافت و ملوکیت علامہ حضرت مرحوم مودودی کی کتاب پر گفتگو کروں گا. اور اس وقت چونکہ یہ میری آخری مجلس ہے، اس عنوان پر میں چاہتا ہوں کہ اس پر آپ پوری توجہ سے سنیے
آپ کا لطف، آپ کا کرم، میں ایک حقیر اور بہت ہی بلکہ آپ سب کی خاک مجھے پتا ہے. حضرت آیت اللہ بروجردی کا ایک واقعہ نقل کیا ہے. یہ بینائی تھوڑی سی کمزور ہو گئی تھی. ایک واقعہ ہے آیت اللہ بروجردی اپنے زمانے کے عالم دوراں کا کہ جلوس جا رہا تھا. اب جلوس جا رہا تھا، جلوس میں مومنین ماتم کرتے ہوئے جا رہے تھے قم میں. انہوں نے دیکھا ماتم کرتا ہوا ایک جوان گزر رہا تھا. اس کے کاندھے پر گرد پڑی تھی. عصا لیے ہوئے مرجے وقت راستے میں کھڑے تھے. مرجے نے دیکھا اس عزادار کے کاندھے پر خاک پڑی ہے. اس خاک کو اٹھا کے یوں کر کے آنکھوں پر لگایا، آنکھیں روشن ہو گئی تھی. تو میں سارے عزاداروں کا واقعاً خاک پا بھی نہیں ہوں. بہت شکریہ، آپ نے میری خاطر نہیں، شہزادی کونین کی خاطر آپ تشریف لائے، آقا سید الشہداء کی خاطر تشریف لائے. میری طرف سے جو بھی کوتاہی رہ گئی اس کے لیے مجھے معاف کیجیے گا. اپنی بھی دعا کیجیے، میرے لیے بھی دعا کیجیے. آج اس موضوع پر ہماری یہ آخری گفتگو ہے اور انشاءاللہ پھر دوسرے موضوعات ہیں، مگر چونکہ اس کتاب کا ایک اہم پہلو میں کوشش کروں گا، بعد کی جو مجالس ہیں اس کا ایک اہم پہلو ہے جو باقی رہ جاتا ہے. وہ پہلو یہ کہ اس جل القدر عالم نے سوال کیا ہے. ابھی سے سوال دوہرا دیتا ہوں. وہ بہت اہم پہلو ہے، وہ بہت اہم پہلو ہے. اتنے سارے حقائق قرآن سے احادیث سے ثابت کیا اس جل القدر عالم نے، اور وہ جل القدر عالم نے بھی کہا کہ سر تسلیم خم کیے بغیر کوئی چارہ کار نہیں. آپ نے مسانید سے صحاح سے ثابت کیا، اب اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں. مگر ایک بات، وہ سوال اس کے آخر میں، ایک بات یہ کہ آپ ہی کا مذہب اہل البیت ہے، اس پر کیا دلیل ہے؟ یہ میں مان گیا کہ مذہب اہل البیت ہی واجب الاتباع ہے، مگر اب یہ ثابت کیجئے کہ آپ ہی مذہب اہل البیت، جو مذہب اس وقت آپ کا ہے یہی مذہب اہل البیت ہے. تو ظاہر ہے میری پوری زحمت کا نتیجہ یہی ہے. وہ جو سوال ہے اس کا جواب ہے. اس کا جواب اس وقت میں نہیں عرض کر رہا ہوں، اور یہ جواب اہم ترین وہی معرکہ ہے، معرکۃ الآراء. اصل میں آج تک ہماری 9 اور یہ 10ویں گفتگو ہے. یہ 10 ہماری مجالس اس گفتگو کے لیے سمجھ لیجئے کہ اساس ہے، بنیاد ہے. ابھی عمارت بنی نہیں ہے. عمارت تو اس گفتگو پر جا کے ختم ہو جائے گی جب میں یہ ثابت کروں کہ یہی مکتب تشیع، یہی مکتب اہل البیت ہے. یہ بات مان گئے کہ مکتب اہل البیت ہی درست ہے، وہی صحیح ہے، قرآن سے سنت سے آپ نے ثابت کیا. اب یہ ثابت کیجئے کہ وہی مکتب اہل البیت جو درست ہے وہی آپ کا ہے. تو یہ سوال اور اس کے جواب پر جو حقائق و معارف کے دریا بہا دیے ہیں آیت اللہ سید شرف الدین موسوی نے، اس پر میں آپ سے خواہش کروں گا کہ عاشور کے بعد کی جو مجالس جو بھی ہیں، 2 ہیں 3 ہیں، جو بھی ہیں مجھے نہیں پتا، ان میں اس پر آپ کی خدمت میں انشاءاللہ اپنی گزارشات پیش کروں گا. ایک صلوات بھیجیے گا. یہ 20ویں آیت ہے. وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا. اے میرے حبیب، آپ سے پہلے بھی تو رسول ہم نے بھیجے، ان سے پوچھیے. یہاں ایک نقطے کی طرف صرف آپ کی توجہ دلا کے سوال کر کے گزر جاتا ہوں. آپ پریشان تو ہو جائیں گے. میں خود بھی جب تک ساری تفسیر کی جلدیں اندر لے جا کے میں نے ایک جلد کو دیکھ کے پھر روایات کو دیکھ کے اس کا جواب حاصل نہیں کیا رات بھر، مجھے خود پریشانی تھی. ارشاد کیا ہوتا ہے، اب غور کیجئے گا. وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ. اے رسول پوچھئے ان رسولوں سے جن کو ہم نے آپ سے پہلے بھیجا. تو سرور کائنات سے پہلے جن رسولوں کو بھیجا تھا، کیا سرور کائنات کے سامنے یہ موجود تھے؟ وَاسْأَلْ، سوال کیجئے. مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ، جن رسولوں کو ہم نے آپ سے پہلے بھیجا تھا ان سے سوال تو کیجئے. تو کیا وہ سامنے تھے؟ نہیں تھے. تو خدا کیوں کہہ رہا سوال کیجئے؟ تھے تو کیا پیغمبر کی زندگی میں تھے جو زندگی آپ سمجھتے ہیں، یا پیغمبر اکرم کی اس نبوت کی بات ہو رہی ہے جو آنے سے پہلے کی نبوت؟ کنتم نبیا والآدم بین الماء والطین. میں اس پر بھی گفتگو نہیں کرتا، بس سوچئے گا. قرآن نے کہا وَاسْأَلْ، پیغمبر خدا سے، وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا. میرے حبیب سوال تو کیجئے ان رسولوں سے جن کو ہم نے آپ سے پہلے بھیجا.
یہاں مجھے پیغمبر سے یہ کیوں کہا، یا یہ سارے رسول کیا پیغمبر کے سامنے تھے؟ پیغمبر خدا اس آیت کے نزول کے بعد پیغمبر خدا نے کیا کیا؟ کیا رسولوں سے پوچھا؟ کیا پوچھا؟ مجھے یہاں صرف اس بات کا جواب دینا ہے کہ کیا پوچھا، وہ سوال کیا تھا جو خدا کہہ رہا کہ آپ سے پہلے جو رسول میں نے بھیجے تھے ان سے ذرا پوچھئے گا۔ کیا پوچھنے کے لیے کہہ رہا خدا؟ نماز، یہ نماز نہیں تھی جو ان کی نماز تھی، روزہ، یہ روزہ نہیں تھا جو ان کا تھا۔ پتا چل رہا ہے کہ ایک ایسا حکم ہے جو قدر مشترک ہر نبی کی ذمہ داری تھی، وہ ہر نبی کی ذمہ داری، ہر رسول کی ذمہ داری کیا تھی، جس کے بارے میں قرآن خاتم الانبیاء کو حکم دے رہا، آپ سے پہلے جو رسول گزرے ان سے پوچھ تو لیجئے۔ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا۔ اب آئیے اس کی وَاسْأَلْ، اس کی تفسیر اور اس کا ترجمہ، کہ ہمارے ان رسولوں سے پوچھئے جنہیں ہم نے تم سے پیشتر بھیجا تھا۔ اس کی تفسیر میں علماء نے صراحت فرمائی ہے، بلکہ ان کی یعنی بالکل صراحت کے ساتھ۔ حیرت کی بات یہ ہے، حلیت الاولیاء ابو نعیم اصفہانی، تفسیر ثعلبی، تفسیر نشاپوری، اور اس کے علاوہ فردوس الاخبار علامہ دیلمی، باب 14 صفحہ 304، اس آیت کے بارے میں وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، جو رسول ہم نے آپ سے پہلے بھیجے ان سے سوال کیجئے۔ اس آیت میں سوال کیا کرنا تھا، اس بارے میں جو تفسیر صفا اور جن علماء کا حوالہ دیا، انہوں نے اس کی تفسیر کیا لکھی ہے؟ ہمارے ان رسولوں سے پوچھئے جنہیں ہم نے تم سے پیشتر بھیجا تھا کی تفسیر میں ان علماء نے صراحت فرمائی ہے کہ بلکہ ان کی ولایت، موضوع تو تسلسل سے چل رہا، کہ جن کی ولایت ہم نے اے پیغمبر آپ کی امت پر فرض قرار دیا ہے، یہ ولایت ایسی نہیں ہے کہ ہم نے آپ ہی کی امت پر فرض قرار دیا ہے۔ ان رسولوں سے پوچھئے کہ انہی کی ولایت کی بنا پر جن کو ہم نے رسالتیں اور نبوتیں دی، ان سے پوچھئے، اور ان پر ہم نے حجت قرار دیا تھا کہ دیکھو ایک بات۔ اب آگے سورہ اعراف کی آیت ارشاد ہوتا ہے، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ۔ عالم الست کسے کہتے ہیں؟ اسی آیت کی بنیاد پر عالم الست کیا ہے؟ میرا آپ کا وجود اس مادی وجود سے پہلے ایک وجود تھا۔ وہ وجود کون سا تھا؟ اس وجود کو کیا کہتے ہیں؟ یہ وجود ناسوتی ہے، وجود مادی ہے۔ ہم اس وقت مادے کی صورت میں موجود ہیں۔ مادے کے وجود سے پہلے بھی ہمارا ایک وجود تھا۔ اس وجود سے خلاق عالم نے اس وجود سے اقرار لیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں؟ آیت کا ترجمہ پہلے پیش کرتا ہوں، پھر اس عالم کی تھوڑی سی وضاحت تاکہ سمجھ میں آ جائے۔ ارشاد ہوتا ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ، یاد ہے نا میرے حبیب وہ وقت، عجب ہے، جب ذریت آدم سے عہد لے رہا تھا اپنی وحدانیت کا، تو سرور کائنات کے لیے ارشاد ہوتا ہے کہ ساری ذریت آدم سے عہد لیا جا رہا ہے، اور ذریت آدم کو ایک طرف قرار دے کے، خاتم الانبیاء کو ایک طرف قرار دے کے ان سے کہا جا رہا، یاد ہے وہ وقت جب ذریت آدم سے ہم عہد لے رہے تھے؟ اگر تھوڑا سا خاتم الانبیاء کی عظمت پر توجہ دے اس آیت میں، وَإِذْ أَخَذَ، اس سے آیت شروع ہوتی ہے، یاد ہے وہ وقت، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ، جب تیرے رب نے لیا، أَخَذَ رَبُّكَ من بنی آدم، اولاد آدم سے، من بنی آدم، من ظہورہم، ان کی پشتوں سے یہ عہد لیا، کیا؟ من ظہورہم ذریتہم، ان کی پشتوں میں جو ذریت تھی، یعنی آدم کی پشت میں جو ذریت تھی، ان سے یہ عہد لیا، کیا عہد لیا؟ وَأَشْهَدَهُمْ، اور پھر انہیں گواہ بھی بنایا۔ دیکھو تم عالم ناسوت میں جانے سے پہلے اس عالم لاہوت میں تم سے جو عہد لے رہا ہوں، اسے بھولنا نہیں، اسے یاد رکھنا، اور کل کو نہ کہنا کہ ہم سے تو نے کوئی عہد نہیں لیا تھا۔ تو اب یہاں پر ارشاد ہوتا ہے وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، خود انہی کے اوپر انہی کو گواہ بنایا خدا نے، جب ان سے عہد لیا تو ان کو گواہ رہنا، تم نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، کیا؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو سب نے عالم لاہوت میں کیا کہا؟ سب نے قالو، کہا بلا، ہاں تو ہمارا پروردگار ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں جن علماء کے میں نے نام دیے،
ان سارے علماء نے لکھا کہ وہاں صرف توحید کا اقرار نہیں تھا، بلکہ توحید کے بعد توحید ربوبیت و توحید کے اقرار کے ساتھ ساتھ خاتم الانبیاء کی نبوت اور سرور کائنات کے آل پاک کی ولایت کا اعتراف لیا گیا تھا۔ آدم اور اولاد آدم سے ذریت آدم یا تو 4 تفسیریں ہیں، یا ذرات سے لیا گیا تھا، ابھی وہ مرکب بھی نہیں ہوئے تھے، ذریت زر سے، یا تو ظہور یعنی ظہور ظہر کی جمع پشتوں سے لیا گیا تھا، جب پشتوں میں اولاد آدم پوری کی پوری پشت آدم میں جب تھی اس وقت سے لیا گیا تھا۔ تو اگر پشت سے ہم سمجھیں تو اس کا مطلب وہ جین جو انسان کے نطفے میں ہے، اس کا مطلب یہ کہ وہ شعور بھی رکھتا ہے، وہ عقل بھی رکھتا ہے، وہ متحرک ہے، وہ سوچتا بھی ہے، وہ سمجھتا بھی ہے، وہ جن کی حالت میں سارے اوصاف انسانی رکھتا ہے، وہ اس سے اگر لیا تھا، اور اگر اس سے بھی پہلے عالم زر میں لیا تھا تو پھر عالم زر میں اگر اولاد آدم سے، اب چونکہ اس آیت کی تفسیر میں نہیں جا رہا ہوں، اور چونکہ خود تفسیر بھی بہت عجیب تفسیر ہے، میں یہاں پر صرف اتنی سی بات عرض کر دوں، سارے علماء اہل سنت نے اس الست بربکم قالوا بلا، سب نے کہا ہاں تو پروردگار ہے، یہاں اس آیت سے ملایا ہے جو آیت کہتی ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اے میرے حبیب یاد ہے وہ وقت جب خداوند عالم نے تمام انبیاء سے میثاق لیا، یہاں میثاق لے رہا اولاد آدم سے، وہاں میثاق لیا خالص انبیاء سے۔ انبیاء سے جب میثاق لیا تو کیا میثاق لیا؟ میثاق یہ لیا کہ دیکھو میں تمہیں 2 شرائط پر تمہیں نبوت و رسالت و عہدوں سے نوازتا ہوں، ایک یہ کہ مجھ پر ایمان لے آنا، اور دوسرا یہ کہ آخر میں آنے والے پر ایمان لے آنا۔ اور جب آخر میں آنے والے نبی پر ایمان لے آنا، اور جب سارے انبیاء نے کہہ دیا ٹھیک ہے ہم ایمان لے آئے، جس نے جس قدر شوق سے آگے بڑھ کے کہا اس کو اسی مناسبت سے عہدہ ملا، جس نے بہت زیادہ شوق سے کہا اسے نبوت بھی ملی، رسالت بھی ملی، جس نے بہت خوشی سے سب سے پہلے جواب دیا اسے نبوت بھی ملی، رسالت بھی ملی، امامت اور خلت بھی ملی، اسی اعتبار سے عہدے ملے۔ تو اب آخر میں سارے انبیاء سے عہد لینے کے بعد یہ ارشاد ہوا اس آیت میں جس پر یہاں گفتگو ہو چکی ہے، عصمت انبیاء پر تفصیل سے میں اس آیت پر گفتگو کر چکا ہوں، جس وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَّا آتَيْتُكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، جب میں تمہیں اے انبیاء کتاب اور حکمت دے کے بھیجوں تو اس شرط پر کتاب اور حکمت تمہیں دے کے بھیج رہا ہوں، اس شرط پر تمہیں نبوت کے عہدے سے سرفراز کر رہا ہوں کہ تم آخر میں آنے والے پر ایمان لے آنا۔ اور پھر دوسری شرط کیا تھی کہ مجھ پر اور آخر میں آنے والے پر ایمان لے آنا، اور سب سے اہم شرط یہ تھی وَلَتَنْصُرُنَّهُ، دیکھو صرف ایمان کافی نہیں، اے سارے انبیاء مل کے اس آخر میں آنے والے کی مدد کرنا، اس آخر میں آنے والے کی مدد کرنا۔ اب یہاں پر عجیب ترین واقعہ ہے، سب اس پر مجبور ہے کہ ابتدا میں جب سرور کائنات کی زندگی میں یہ آیت اتری تھی پریشان تھے کہ انبیاء نے کہاں مدد کی، کون سے نبی؟ حضرت خضر موجود تھے کیا کسی جنگ میں، بدر میں، حنین میں، احد میں آئے پیغمبر کی مدد کریں؟ نہیں۔ حضرت الیاس موجود ہیں کیا آئے؟ حضرت عیسیٰ ابن مریم موجود ہیں کیا آئے؟ یہ کب آئیں گے؟ کب خاتم الانبیاء کی مدد کریں گے؟ اگر آپ نے کہا نہیں وہ تو ایسے ہی بات تھی تو آپ قرآن کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اگر آپ کہتے نہیں مدد کریں گے تو کب؟ آپ اگر یہ کہہ دیں قیامت میں، تو قیامت میں یہ سارے انبیاء میرے آپ کے نبی کی مدد کے محتاج ہیں، میرا پیغمبر کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو پھر یہ مدد کب کریں گے؟ کہاں آئیں گے؟ کیسے کریں گے؟ کس کی مدد کریں گے؟ یا تو کہیے پیغمبر آنے والے ہیں اسی کا نام رجعت ہے، یا تو کہیے پیغمبر نفس پیغمبر ابھی بھی موجود ہے اس کی مدد کریں گے، اس کے سوا آپ کے پاس کوئی چارہ کار نہیں۔ تو اس آیت نے انبیاء سے، صرف انبیاء سے میثاق لیا، اور وہاں میثاق لیتے ہوئے کیا کہا؟ فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ، دیکھو اس عہد و پیما کے بعد جو منہ موڑ لے، جو وعدہ خلافی کرے، فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ کس سے خطاب ہے؟ انبیاء سے۔ وہ تڑپ رہا ہے کہ آئے غدیر میں نازل ہونے والی آیت، اس کا آخری حصہ آخر کیوں کافر قرار دے رہا؟ اس بات پر پریشان ہے مسلمان کہ اگر ولایت کو نہ مانے تو ان کو کافر سے قرآن تعبیر کر رہا، کیوں؟ مشکل تو یہاں یہ پیش آ رہی ہے
کہ ولایت، اگر ولایت کا جو وعدہ کیا ہے خاتم الانبیاء کی نبوت اور ائمہ کی ولایت کا، اگر اس سے انبیاء منہ موڑ لیتے ہیں، خاتم الانبیاء کی مدد سے منہ موڑ لیتے ہیں، تو صاف طور سے انبیاء سے قرآن کہہ رہا فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، اس عہد و پیمان چھوڑ کر منہ جو موڑ لے وہ فاسق ہے۔ تو اب اگر خاتم الانبیاء کی مدد نہ کرنے کی وجہ سے، عہد شکنی کی وجہ سے انبیاء علیہم السلام خدا نخواستہ فاسق ہو سکتے ہیں، تو ایک مسلمان خاتم الانبیاء سے غداری کر کے مسلمان کیسے رہ سکتا ہے؟ اے رسول وہ وقت بھی یاد دلاؤ جب تمہارے پروردگار نے آدم کی اولاد سے یعنی پشتوں سے باہر نکال کر ان کی اولاد سے خود ان کے مقابلے میں اقرار کرا لیا۔ پوچھا کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو سب کے سب بولے ہاں۔ اس آیت کی تفسیر میں یہ حلیت الاولیاء، فردوس الاخبار، تفسیر در منصور، جلد اول صفحہ 61، کنز العمال جلد اول صفحہ 234، ینابع المعدد صفحہ 1 کم 80، ان کتابوں میں کیا لکھا ہے؟ پروردگار ہاں اے رسول وہ وقت بھی یاد دلاؤ جب تمہارے پروردگار نے آدم کی اولاد سے یعنی پشتوں سے باہر نکال کر ان کی اولاد سے خود ان کے مقابلے میں اقرار کرا لیا۔ پوچھا کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو سب کے سب بولے ہاں۔ اس کی تفسیر بتاتی ہے انہی ذوات مقدسہ کے وسیلے سے حضرت آدم صلوات اللہ السلام علیہ نے وہ کلمات سیکھے جن کے ذریعے ان کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ آپ اس کو دیکھ لیجئے گا، صواعق محرقہ، یہی وہ حضرات ہیں جن کی وجہ سے خداوند عالم نے امت سے اپنا عذاب دور رکھا ہے۔ صواعق محرقہ باب 11 تفسیر آیا وما کان اللہ یعذبہم وانت فیہم، اس کی تفسیر میں صواعق محرقہ یہ زمین والوں کے لیے جائے پناہ اور خدا تک پہنچنے کا ذریعہ و وسیلہ ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن سے حسد کیا گیا، اور خداوند عالم نے ان کے بارے میں فرمایا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کیا لوگ حسد کرتے ہیں؟ اور اسی آیت کو مولا کائنات کا ایک خطبہ اب آئے گا۔ مولا کائنات نے جب حضرت عمر نے شورا بنائی 6 افراد کی شورا کے سامنے مولا کائنات نے، یاد رکھیے درست ہے بالکل ہمیں اتحاد کرنا چاہیے، کیا اتحاد کریں گے؟ تو یہ 300 جو پکڑے گئے ہیں نجف کو پوری طرح پامال کرنے آئے تھے سعودی عرب سے، کیا یہ رک جائیں گے آپ کے خیال میں؟ ابھی جو آئے تھے کربلا کو ڈھانے کے لیے، ابھی عاشور سے یہاں وہاں چونکہ اس وقت عاشور ہے، تو کیا یہ رک جائیں گے؟ اے بندے خدا، آپ اگر سعودی عرب کے بہرحال ان نجس حکمرانوں کے بیانات کو اگر آپ دیکھ لیں تو جنہوں نے آج تک شہزادی پر رحم نہیں کیا اور آپ پر رحم کریں گے، جو آج تک شہزادی تڑپ رہی ہیں، آج بھی ہم جا کے زہرا کو آزادی سے سلام نہیں کر سکتے، آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کے اتحاد کے لیے ہاتھ بڑھانے سے بڑھائیں گے؟ ہاتھ کاٹ دیں گے آپ کا۔ ابھی نجف میں ابھی کل جو پکڑے گئے ہیں 300 افراد، ان میں سے 200 مارے گئے ہیں۔ کیوں آئے تھے؟ کئی کے لیے آئے تھے؟ نجف کو پوری طرح ڈھانے کے لیے آئے تھے، مولا کائنات کے روزے کو ڈھانے کے لیے آئے تھے، آیت اللہ سستانی کو ذبح کرنے کے لیے آئے۔ آپ ٹی وی پر دیکھیں، یہ تو بات ٹی وی پر آ گئی ہے تو آپ دیکھ لیجئے کیا سمجھتے ہیں آپ۔ آئیے جب مرنا ہی ٹھہرا تو پھر اگر میدان میں نہیں جا سکتے تو یہ بھی تو میدان ہے۔ حق گوئی کی سزا دے دیجئے، معاویہ نے دی ہے، ظاہر آپ اسی کی قوم ہے۔ حق گوئی کی سزا دے دیجئے، یزید نے دی ہے، آج اسی لیے ہم رو رہے ہیں، یزید نے دی ہے۔ حق گوئی کی سزا کس نے جلایا؟ کیوں شہزادی کا گھر جلا؟ حق گوئی کی سزا، حق گوئی کی سزا درست۔ اگر علم ہے آپ بھی بولیے۔ میں تو ایک بات عرض کرتا ہوں، مباہلے کا دروازہ بند نہیں ہے، یا آپ بلا لیجئے، ہم بلاتے ہیں، ہم تو ہر وقت بلاتے، آ جائیے، ہم تو ہر جلسے میں آ جائیے۔ نہیں، ہم نہیں آئیں گے، ہم بات نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے پاس ہے کیا جو آپ بات کریں؟ بات کریں، گفتگو کریں۔ اگر حق ہے تو حق خود بولتا ہے۔
اصلاً حق تلوار سے کبھی نہیں چلا، حق علم سے چلا، حلم سے چلا، حق بصیرت سے چلا، حق تلوار سے نہیں چلا ہے۔ حضرت عیسیٰ تلوار نہیں لے کے آئے، حضرت موسیٰ عصا لے کے آئے تھے تاکہ فرعون یہ نہ کہے کہ تلوار لے کے آئے تھے۔ وہ تو تلوار مولا کائنات پر اس وقت نازل ہوئی جب مشرکین سب کے سب تلواریں لے کے آئے۔ تو آ جاؤ تم ساری تلواریں لے کے اس ایک تلوار کے مقابلے پر، وہ اس وقت نازل ہوئی، ورنہ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا۔ مکے میں مشرکین ایک طرف، خاتم الانبیاء ایک طرف، سارے انبیاء بددعا دے سکتے، کیا خاتم الانبیاء بددعا نہیں دے سکتے؟ نہیں، سرور کائنات بسم اللہ الرحمن قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم۔ اے کافرو، ان سے میرے رسول کہہ دیجئے کفار سے، کیا؟ لا اعبد ما تعبدون، جن کی تم عبادت کرتے ہو میں نہیں کرتا، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی عبادت کرو گی جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین میرے لیے۔ ذہن میں رکھیں، یہ آیت سری آیت دین کو بنیاد بنا کر کبھی بھی اسلام نے تلوار نہیں اٹھائی، ناموس کی حفاظت کے لیے اٹھائی، جب گھر پر حملہ ہوا ہے اٹھائی، جب مدینے پر حملہ ہوا اٹھائی ہے، اور آج کا بین الاقوامی قانون ہے تحفظ، چونٹی کو آپ روکی وہ بھی کاٹے گی، اس لیے کہ اس کا حق ہے، اس کا حق ہے کہ وہ اپنا دفاع کرے، چھوٹی سے ہی دفاع ہے اسلام میں، جنگ نہیں ہے۔ کاٹ رہے ہیں، کبھی آیت اللہ سستانی نہیں کہتے نہیں تم جا کر کاٹو، نہیں کہتے۔ مکتبہ اہل البیت علم سے پھیلا ہے، کاٹ کے نہیں پھیلا ہے۔ تو اب آپ اگلی ایک صلوات دیجئے۔ ارشاد ہوتا ہے، یہی وہ حضرات ہیں جن کی وجہ سے خداوند عالم نے امت سے اپنا عذاب دور رکھا ہے۔ صواعق محرقہ باب 11 تفسیر آیہ وما کان اللہ ان یعذبہم وانت فیہم۔ اے رسول، کبھی بھی قوم لوط سے بھی بڑھ جائے، قوم نوح سے بھی بڑھ جائے، قوم عاد سے بھی بڑھ جائے آپ کی قوم، مگر چونکہ آپ ان کے درمیان جب تک ہیں ہم عذاب نہیں دے سکتے۔ آج تو پیغمبر نہیں ہے، خدا عذاب کیوں نہیں دے رہا؟ ہیں عذاب نہیں دے رہا، وعدہ ہے، کیسے ممکن ہے؟ وما ارسلناک الا رحمت اللہ، تمام عالمین کے لیے رحمت بن کر آیا ہے، رحمت کی موجودگی میں عذاب ناممکن ہے۔ سرور کائنات کا وجود، آج کون سی برائی نہیں ہے جو قوم مسلمانوں میں نہیں ہے؟ ہم جنس پرستی، شراب، خنزیر۔ بغداد سے ہم شام جا رہے ہیں زیارت کے لیے، 82 کی بات۔ وہ تو کراچی کے مومن جو میرے ساتھ تھے انہوں نے کہا آغا یہ گوشت آئے گا نہیں کھائیے گا۔ کیوں؟ بس دیکھ لیجئے گا۔ عالیہ جارڈن کی ایئر لائن عالیہ نہیں، آپ توضیح المسائل دیکھ کے پڑھ کے آپ نے کہا کہ مجتہدین نے کہا مسلمان ہے تو کھا لو، اسلامی مملکتوں کے لیے کہا تھا، اب وہ بھی بدل گیا۔ ذہن میں رکھیں، آپ ان مسائل کو ذہن میں رکھیں، وہ بھی بدل گیا۔ آپ خارج میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو آپ سمجھتے ہیں وہ نہیں ہے، تو آنکھ بند کر کے آپ نہیں کہہ سکتے یعنی حلال ہوگا چونکہ مسلمان ہے۔ جا رہے بغداد سے ہم شام کی طرف شہزادی کی زیارت کے لیے، اب تقریباً آدھے راستے میں تھے، کھانا آیا، یہ ممبر ہے، صاف طور سے اوپر لکھو حلال پورک، عالیہ جارڈن کی ایئر لائن۔ آپ چلے جائیں امارات، یہی بکری کا گوشت، دمبے کا گوشت، پتہ نہیں کائی کا گوشت، کس چیز کا گوشت، خنزیر کا گوشت۔ امارات نا، آپ کسی بھی ہوٹل میں جائیے، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ کہاں؟ کیسے؟ آپ یہ سمجھ، جس برتن میں خنزیر کا گوشت پکڑا، بکری کا گوشت پکڑا، لا کے رکھ دیا بکری کا گوشت ہے۔ ایک صلوات دیجیے۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، یہ لوگ کیوں جل رہے ہیں ہمارے ان مخصوص بندوں سے جن کے دامن کو ہم نے فضل اور نعمتوں سے بھر دیا۔ یہ جلن تھی علی اور اولاد علی سے، یہ جلن تھی۔ کیوں نہیں آپ اتنی تنقید بنو میں پر کیوں نہیں کرتے؟ آپ کیوں نہیں کرتے بنو عباس پر؟ ایک اولاد فاطمہ رہ گئی ہے،
ایک اولاد زہرا رہ گئی ہے کہ جن سے خدا نے رزق کو پاک کیا ہے۔ اب آئیے ارشاد ہوتا ہے یہی وہ علم میں یہ لوگ کیوں جل رہے ہیں ہمارے ان مخصوص بندوں سے جن کے دامن میں ہم نے اپنے فضل و نعمتوں سے بھر دیے۔ اس آیت کے سلسلے میں دیکھ لیجئے سوائق محرقہ باب 11 آیت نمبر 9۔ اسی طرح سے راسخون فی العلم یہی لوگ ہیں جن کو قرآن کریم نے راسخون فی العلم کہا، علم میں گھڑے ہوئے سمائے ہوئے، کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ یہی وہ آراف کے رجال ہیں جن کے متعلق خداوند عالم کا ارشاد ہے وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ۔ اسی پر مجھے مولا کائنات کا یہ پورا ابن حجر مکی کی کتاب سوائق محرقہ سے عبارت پڑھ کے سنانی ہے۔ اب آراف پر ایسے مرد ہوں گے وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ، آراف کل اور پرسوں میں نے عرض کیا آراف کسے کہتے ہیں؟ آراف، اب یہ چونکہ ترجمہ بھی انہی جلیل القدر عالم کا پیش کروں، ارشاد ہوتا ہے آراف پر ایسے مرد ہوں گے جو ہر شخص کو بہشتی یا جہنمی اس کی پیشانی سے پہچان لیں گے۔ یہ کون ہے؟ یہ آراف ہے کیا؟ یہ آراف کیا ہے؟ اب آئیے اس سلسلے میں حضرت علی سے، امیر المومنین صلوات اللہ علیہ سے یہ روایت نقل کی گئی ہے۔ حضرت نے ان 6 آدمیوں سے جنہیں عمر نے اپنے بعد خلیفہ مقرر کرنے کے لیے صاحبان شورا قرار دیا تھا، انہی کو سارے اختیارات دیے تھے۔ تو اتنا سنت کا پابند شخص جب پیغمبر نے 6 افراد کو معین نہیں کیا، اس نے کیوں کیا؟ واضح سی بات ہے۔ سنت کا یہاں سنت کہاں گئی؟ بڑا سنتی تھا، کہاں گئی یہاں سنت؟ کیونکہ پیغمبر تو معین نہیں کر کے گئے تھے۔ آپ کون ہوتے 6 افراد میں خلافت کو منحصر کرنے والے؟ یہاں مودودی بڑے خوش ہیں کہ شورا بنے۔ اے بندے خدا کس حوالے سے بنے؟ کیا قرآن نے کہا تھا شورا بناؤ؟ قرآن کی آیت جو سورہ شورا کی یا دوسری سورتوں میں جو آیت آئی امرہم شورا بینہم، مسلمانوں کا امر شورا ہے، یعنی مشورے سے آپس میں مسائل طے کرتے ہیں۔ تو کیا آپ بتا سکتے ہیں، مرحوم پر جب میں گفتگو کروں گا تو عرض کروں گا، آپ بتا سکتے ہیں کبھی کسی جنگ میں سرور کائنات نے کسی صحابی کو کوئی عہدہ دیتے وقت دوسروں سے مشورہ لیا ہو؟ پیغمبر کی زندگی میں 85 جنگیں لڑی گئی، کس کے مشورے سے؟ بلکہ سارے اصحاب ایک طرف تھے کہ ہم نہیں مانیں گے اسامہ بن زید کو، مگر پیغمبر اکرم زندگی کے آخری لمحے تک ڈٹے رہے۔ اس کا باپ بھی اہل تھا، یہ بھی اہل ہے، تم مانو نہیں مانو، اس کو میں نے معین کیا۔ جب سارے اصحاب ایک طرف پیغمبر ایک طرف، تو یہ شورا کی آیت پتہ چلا کہ انتخاب کے سلسلے میں نہیں ہے، یہ کہ لوگوں سے مشورہ لے، لوگوں سے درست ہے مشورہ۔ پھر کائی کے لیے ہے؟ جنگ کس طرح سے لڑی جائے، مشورہ لے، جنگ کس طرح، اور اس مشورے کا فائدہ بھی ہوا۔ خندق، جنگ خندق سے پہلے اصحاب کو جمع کیا، سرور کائنات نے فرمایا مدینے سے باہر نکلیں، وہ تو قریب پہنچ چکے ہیں، کیا کریں؟ مدینے کے اندر رہیں۔ کچھ نے تو کہا نہیں گھروں سے نکلے ہی نہ، نہیں بخدا تاریخ ہے یہ، کوئی میں ایسے نہیں، حقیقت ہے یہ۔ کچھ نے کہا گھروں سے نہیں نکلے، ہم گھر بند کر، ظاہر ہے آپ جانتے ہیں جو نمائندے وہاں کے تھے یہاں، تو اب کہا نہیں گھروں سے نہیں نکلے، گھر بند کر کے بیٹھے رہے۔ تو دوسرے اصحاب نے کہا تم کیا بات کرتے ہو، گھر بند کر کے بیٹھے رہے، آ کے گھروں میں ہمیں مار دیں؟ نہیں، ہم گھر سے نکلیں۔ تو سرور کائنات نے پوچھا نکلے تو کہاں؟ مدینے سے باہر نکلے۔ تو کچھ لوگوں نے کہا نہیں مدینے میں رہیں، مدینے میں رہیں، اور کچھ لوگوں نے کہا نہیں مدینے سے ہم کم سے کم فاصلے پر نکلیں۔ اختلاف ہوا، ان میں سے ایک ایک سے مشورہ لیا، تو سب سے اہم ترین مشورہ جس نے دیا وہ حضرت سلمان فارسی تھے۔ حضرت سلمان فارسی نے خندق کی کھدائی کا مشورہ دیا، یا رسول اللہ بے شک مدینے سے ہم باہر رہیں، ایک طرف خندق کھودیں، ہم کم ہیں تو خندق اتنی کھودیں کہ وہ پار نہ کر سکے، تو خندق ایک طرف رکھ کے ہم دوسری طرف رہیں گے، اس لیے کہ اس طرف سے کوئی پار نہیں کر سکے گا، پھر ہمارے لیے آسانی ہوگی، یہ آسان ہے۔ تو سرور کائنات نے اسی مشورے کو قبول کیا، اور اسی بنیاد پر 19 یا 20 دن تک کھدائی ہوئی، اور تقریباً 200 یا 300 افراد 20 دن تک کھدائی کرتے رہے۔ وہ خندق، جنگ خندق، اس بنا پر اسے جنگ خندق کی کھدائی ہوئی حضرت سلمان فارسی کے مشورے پر۔ ان امور میں
ان امور میں مشورہ لیا جاتا ہے کہ جنگ کہاں لڑی جائے، کیسے لڑی جائے، ان امور میں، نہ کہ کس کو میں سربراہ بناؤں، جو ان امور میں قطعاً کسی سے پیغمبر کی زندگی نہیں بتاتی کہ کس سے مشورہ، آپ خود بتائیں کس سے مشورہ لے کر حضرت سرور کائنات نے حضرت ابوبکر کو بھیجا تھا مکے کی طرف 10 آیتیں دے کر؟ کیا اصحاب نے کہا تھا بھیج دیجئے، یا پیغمبر نے خود بھیجا تھا؟ اگر اصحاب نے بھیجا تھا تو پھر کوئی شرف ہی نہیں۔ اگر پیغمبر نے بھیجا تھا تو اب آپ خوش ہو جائیے، شرف ہے، مگر اس شرف کو وقتی طور پر دے کے پھر چھین کے بتایا کہ اس شرف کا حل نہیں ہے۔ دیا بھی تو حکم خدا سے، واپس لیا تو بھی تو حکم خدا سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گھر کے اندر بیٹھ کے جو شجاعت کی باتیں کرتے تھے، میدان میں نکال کر سب کے سامنے تو کر دیا جائے۔ امتحان قدرت اسی لیے ہے، امتحان یاد رکھیے قرآن کریم نے مسلسل کہا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایمان لائے کہنے سے مومن ہیں، کہنے سے ہم چھوڑ دیں گے، ہم ان سے امتحان نہیں لیں گے۔ امتحان تو 2 ہی صورتوں میں لیا جاتا۔ امتحان ایک ہی صورت میں کہ سال بھر محنت کی ہے تو اب اگلی منزل طے کر لے، امتحان لے کے اگلے درجے میں بھیج دیا جائے۔ امتحان دوسری صورت میں اس لیے لیا جاتا ہے کہ کسی طالب علم کی صلاحیت کو معلوم کیا جائے، اگر یا کسی عہدیدار کو عہدہ دینا ہو تو اس کا امتحان لے کے دیکھا جائے کہ اس عہدے کا اہل ہے بھی یا نہیں۔ تو کسی کی اہلیت کو معلوم کرنے کے لیے امتحان لیا جاتا ہے۔ تو وہ خدا جو خالق فطرت ہے وہ کیا چیز معلوم کرنے کے لیے مجھ سے امتحان لے رہا؟ خدائی امتحان صرف ایک صورت میں ہے، کامل کا کمال واضح ہو، انسانیت کمال سے استفادہ کرے، ناقص لوگوں کو دھوکہ نہ دے، اس کا نقص بھی واضح ہو، یہ اہل نہیں ہے۔ مولا کائنات جنہیں حضرت عمر نے اپنے بعد خلیفہ مقرر کرنے کے لیے صاحبان شورا قرار دیا تھا، ایک طولانی گفتگو میں کہا میں تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں، مولا کائنات نے ان 5 افراد سے، میں تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں، کیا قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ تم میں میرے سوا کوئی بھی ایسا ہے جس کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا ہو علی تم بروز قیامت قسیم النار والجنت ہو؟ کیا تم میں سے کوئی ہے جو اٹھ کے کہہ دے میں جنت و دوزخ تقسیم کرنے والا ہوں؟ میں اس پر تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، وہ تبصرہ خطرناک ہوتا۔ بہرحال حضرت نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ہے، تو میں قسم دے کے پوچھتا ہوں کہ میرے سوا کوئی بھی ایسا ہے جس کے بارے میں پیغمبر اکرم نے فرمایا اے علی تم بروز قیامت قسیم النار والجنہ ہو گئے؟ لوگوں نے کہا نہیں، آپ کے سوا اور کسی کے متعلق رسول اکرم نے ایسا نہیں فرمایا۔ علامہ ابن حجر اس حدیث کے معنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اب مطلب لکھ رہے ہیں علامہ ابن حجر مکی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسا کہ انترا نے امام رضا سلام اللہ علیہ سے روایت کی ہے کہ پیغمبر خدا نے فرمایا، یہ حضرت امام رضا سے بھی عبارت انہی کی چل رہی ہے ابن حجر مکی کی، حضرت نے فرمایا پیغمبر خدا نے فرمایا اے علی تم قسیم النار والجنہ ہو، تم جنت سے کہو گے یہ تیرے لیے ہے اور یہ میرے لیے۔ اگر اگلی بات کو آپ چھپانا چاہ رہے تھے تو یہ بات تو اور زیادہ اہم ہو گئی۔ یعنی پہلی بات تو یہ تھی کہ قسیم النار والجنہ جنت اور دوزخ تقسیم کرنے والے، مگر انہوں نے کیا اس عبارت میں کیا نقطہ نکالا؟ نقطہ یہ نکالا کہ مولا کائنات جہنم سے کہیں گے جہنم یہ تیرا اور یہ میرا، تو اس کا مطلب انبیاء اور فرشتوں کے علاوہ اور خدا کے علاوہ اگر کسی سے جنت و دوزخ گفتگو کر سکتی ہے تو وہ وہی۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ مان رہے ہیں کہ جہنم سے امیر المومنین خطاب کریں گے یہ تیرا ہے اور یہ میرا ہے۔ یہ ابن حجر مکی۔ اب آئیے یہ تیرا جہنم یہ تیرا ہے اور یہ میرا کہو گے، روایت کی ہے۔ اب آئیے نار قسیم تم قسیم النار والجنہ ہو، تو تم جنت سے کہو گے تیرے لیے ہے
اور یہ میرے لیے، اور جہنم سے کہو گے یہ تیرے لیے ہے اور یہ میرے لیے۔ ابن حجر فرماتے ہیں کہ سماک نے، ابن حجر نے یہ روایت نقل کی ہے، سماک نے، اب اس روایت پر صرف 1 منٹ بلکہ آدھا منٹ میں تبصرہ کروں گا روایت کے اس ٹکڑے پر۔ ابن حجر فرماتے ہیں کہ سماک نے روایت کی ہے کہ حضرت ابوبکر نے حضرت علی سے کہا، میں نے پیغمبر کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، پل صراط سے بس وہی گزرے گا جسے علی نے پروانے راہداری دیا ہو۔ نقل کرنے والا حضرت ابوبکر، لکھنے والے ابن حجر مکی جو حضرت ابوبکر کے بہت ہی مخلص، ان کے چاہنے والے۔ تو میں پوچھتا ہوں کہ جب آپ نے خود سنا تھا حضور سرور کائنات کی زبان مقدس سے، آپ نے خود اپنے کانوں سے سنا تھا، ظاہر ہے کہ ویسے تو آپ کے امور حضرت عمر کے کانوں اور آنکھوں سے طے ہوتے تھے، مگر یہ تو آپ نے خود سنا تھا۔ جب آپ نے خود سنا تھا، اب سوچئے کس منہ سے جائیں گے؟ نہیں، آپ کو نہیں پتا بہرحال میں کیا کہے گا بہرحال۔ ظاہر ہے جنت جانا ہے، جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ جنت کے لیے علی کی سند لیے بغیر جنت کوئی بھی نہیں جا سکتا، تو زہرا کا گھر جلانے کے بعد کس منہ سے جائیں گے آپ علی کے دروازے پر؟ کس منہ سے جائیں گے؟ نہیں جائیں گے۔ یہ اب آپ دیکھیے، ایمانداروں، رجال، یہ آیت رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ ایمانداروں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ خدا سے انہوں نے جان نثاری کا جو عہد کیا تھا اسے پورا کر دکھایا۔ ان میں سے بعض وہ ہیں جو شہادت پا کر اپنا وقت پورا کر گئے، اور ان میں سے بعض حکم خدا کا منتظر بیٹھے ہیں، اور ان لوگوں نے اپنی بات پر ذرا بھی نہیں بدلی۔ جو خدا سے الس میں کہا تھا ہاں، اس پر ڈٹے رہے، کبھی اپنی بات بدلی نہیں۔ یہ آیت کس کے سلسلے میں؟ علامہ ابن حجر مکی نے صواعق محرقہ باب 9 فصل 5 میں تحریر کیا ہے کہ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب سلام اللہ علیہ منبر کوفہ پر تشریف رکھتے تھے کہ کسی نے منبر کوفہ پر مولائے کائنات خطبہ دے رہے تھے، کسی نے کھڑے ہو کر اس آیت کو تلاوت کر کے آپ سے اس آیت کی تفسیر معلوم کی، اس آیت کے متعلق سوال کیا۔ آپ نے فرمایا یہ آیت میرے اور میرے چاچا حمزہ اور چاچا زاد بھائی عبیدہ ابن حارث کے متعلق ہے۔ اب اسی کے سلسلے میں ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ عبیدہ تو بروز بدر جنت چلے گئے، چاچا حمزہ احد میں شہید ہو گئے، رہ گیا میں، تو میں اس بدبخت ترین انسان کا منتظر ہوں جو میری اس ریش مبارک کو میرے سر کے خون سے رنگین کر دے گا، میں اس کا منتظر ہوں۔ آیت نے کیا کہا؟ منہم من قضا نحبہ، ان وعدہ کرنے والوں میں سے کچھ تو گزر گئے، ومنہم من ینتظر، ان میں سے ایک رہ گیا جو انتظار کر رہا، وہ انتظار کرنے والا میں ہوں۔ ومنہم من ینتظر وما بدلوا تبدیلا، یہ خدائی وعدہ ہے جو بدلنے والا نہیں۔ اس سلسلے میں ابن حجر مکی نے کہا یہ آیت حضرت علی، حضرت عبیدہ، حضرت ابن حارث اور حضرت حمزہ کے شان میں نازل ہوئی ہے، یہ ابن حجر مکی کی نازل ہوئی ہے۔ عبیدہ تو بروز بدر واصل بحق ہوئے، جنت چلے گئے، چاچا حمزہ احد میں شہید ہوئے، رہ گیا میں، تو میں بدبخت ترین انسان کا انتظار کر رہا ہوں جو میری داڑھی کو میرے سر کے خون سے خضاب آلود کرے گا۔ میرے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے بتا گئے ہیں، امام حاکم نے بھی اس مضمون کی حضرت علی سے روایت کی ہے۔ اب آئیے بس، یصبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ ان گھروں میں خداوند عالم کی تسبیح کیا کرتے ہیں صبح شام، ایسے مرد جنہیں خرید و فروخت خدا کے ذکر اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی۔ وہ لوگ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن میں دل اور آنکھیں الٹ پلٹ جائیں گی۔ انہی کا گھر وہ گھر تھا جس کا ذکر خداوند عالم نے ان شاندار الفاظ میں فرمایا، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ۔ وہ قندیل ایسے گھروں میں روشن جس کی نسبت خدا نے حکم دیا کہ ان
کی تعظیم کی جائے اور ان میں اس کا نام لیا جائے جن میں صبح شام وہ لوگ اس کی تسبیح کیا کرتے ہیں۔ اب میں ایک آیت تک پہنچنے کے لیے حوالے نہیں دے رہا ہوں، مجھے معاف کیجیے گا۔ خداوند عالم نے آیت نور میں انہی کے مشکات کو اپنے نور کی مثال قرار دیا، اور اس کے نور زمین و آسمان میں بلند تر نمونے ہیں۔ وہ بڑی قوت و حکمت والا ہے، یہی سبقت کرنے والے، یہی مقربان بارگاہ الہی ہیں، یہی صدیقین، یہی شہداء، یہی صالحین ہے۔ انہی کے متعلق اور انہی کے دوستوں کے بارے میں خداوند عالم نے ارشاد فرمایا، وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور ہماری مخلوقات میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو دین حق کی ہدایت کرتے ہیں اور حق ہی حق انصاف بھی کرتے ہیں۔ اسی آیت کے سلسلے میں 3 باتیں جو ابن حجر مکی نے نقل کی ہے، میں پھر معذرت خواہ ہوں، مجھے ایک آیت کی طرف پہنچنا ہے جلدی سے۔ لا یستوی، ارشاد ہوتا لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب الجنۃ هم الفائزون، جہنم والے اور جنت والے دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے۔ جنت والے یہی تو کامیاب اور رستگار ہیں۔ یہ آیت کس کی شان میں ہے دیکھ لیجئے گا۔ شیخ طوسی نے تمام اہل سنت کی تفاسیر سے جو نقل کیا ہے، تفسیر البیان جو شیخ طوسی رضوان اللہ تعالی علیہ کی تفسیر ہے، اسی طرح سے انہی حضرات کے دوستوں اور دشمنوں کے متعلق ارشاد ہوا، دوستوں کے بارے میں، دشمنوں کے، ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا ان لوگوں جیسا قرار دیں گے جو زمین میں فساد پھیلانے والے ہیں، یا ہم نیکوکار اور پرہیزگار بندوں کو کیا بدکاروں جیسا قرار دیں گے؟ ہرگز نہیں۔ کون ہے نیکوکار اور کون ہے بدکار؟ نیکوکار علی اور علی کے ماننے والے، بدکار علی کے دشمن اور اولاد علی کے دشمن۔ آپ چونکہ معذرت خواہ ہوں آپ سے، حوالے کے لیے ابن حجر یا دوسری تواریخ اور تفاسیر کی کے حوالے دینے میں مجھے دیر لگ رہی ہے۔ ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهم ساء ما يحکمون، جو لوگ برے کام کرتے ہیں کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو ان لوگوں کے برابر کر دیں گے جو ایمان لائے اور اچھے کام بھی کرتے رہے اور ان سب کا جینا مرنا ایک سا ہوگا؟ یہ لوگ کیا برے حکم لگاتے ہیں۔ انہوں نے انہی کے متعلق اور ان کے شیعوں کے متعلق خداوند عالم کا ارشاد ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، بتحقیق وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا وہی بہترین خلائق ہیں۔ انہی کے متعلق خداوند عالم نے انہی کے دشمنوں کے متعلق ارشاد فرمایا، ہذان خصمان اختصموا فی ربهم فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار یصب من فوق رؤوسهم الحمیم، یہ دونوں مومن و کافر دو فریق ہیں جو آپس میں اپنے پروردگار کے بارے میں لڑتے ہیں، پس جو لوگ کے کافر ہیں ان کے لیے یہ آتشین لباس قطع کیا جائے گا اور ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی انڈھیل دیا جائے گا۔ انہی کے بارے میں اور انہی کے دشمنوں کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی ہے، افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، یہی آیت جو آپ دعائے کمیل میں بھی تلاوت کرتے ہیں، اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون واما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما ارادوا ان يخرجوا منها اعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون، بلا وہ شخص جو ایمان لایا، بلا وہ شخص جو ایمان والا ہو فاسق جیسا ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ پس وہ لوگ جو کہ ایمان لائے اور عمل صالح کیا ان کے لیے جنات ماوا ہیں، وہاں وہ فروکش ہوں گے، یہ صلہ ہے ان کے اعمال خیر کا، اور جو لوگ کہ فاسق ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جب وہ اس میں سے نکلنا چاہیں گے دوبارہ اسی جہنم میں پلٹا دیے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ اس آتش جہنم کا مزہ چکو جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ انہی حضرات کے متعلق اور ان کے بارے میں جنہوں نے ان سے حاجیوں کو پانی پلایا، مسجد الحرام کی آبیاری کی، اور وہ جنہوں نے بہت زیادہ فخر کیا ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، ہم حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، آج بھی آل سعود اسی بات پر فخر کرتے ہیں، تو اس کا جواب قرآن نے دیا۔ قرآن نے کیا دیا؟ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ عجب تعبیر ہے، واقعا عجب تعبیر۔ کیا تم لوگوں نے حاجیوں کی سقائی اور خانہ کعبہ کی آبادی کو اس شخص کے ہمسر بنا دیا جو خدا اور روز آخرت پر ایمان لایا اور خدا کی راہ میں جہاد کیا؟ خدا کے نزدیک یہ لوگ برابر نہیں، اور خداوند عالم ظالم لوگوں کی ہدایت نہیں کرتا۔ کیا مطلب؟ یعنی ظالم کے ہاتھ میں بھی چابی ہو سکتی ہے، چابی ہونے سے اسے کوئی فخر نہیں ہے۔ سری آیت ہے سورہ حج کی سے، اور اتفاق سے سورہ حج کی۔ انہی حضرات کے ابتلاء و آزمائش میں یہ عمدہ
سورہ مبارک توبہ میں، سورہ مبارک توبہ کی 22ویں آیت ہے، سورہ مبارک توبہ کی 22ویں آیت ہے، اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارت المسجد الحرام، معذرت کے ساتھ یہ سورہ مبارک توبہ کی آیت ہے، سورہ مبارک توبہ کی آیت ہے، پھر سے عرض کروں جس آیت کی میں نے تلاوت کی، اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اب بس آخری آیت اور اس کے بعد ہماری آج کی گفتگو ختم، معذرت کے ساتھ، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو خدا کی خوشنودی کے لیے اپنی جان بیچ ڈالتے ہیں، اور خدا اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ بس اسی آیت پر میں اختتام کر کے آخر میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، ارشاد ہوتا ہے کیا؟ وَمِنَ النَّاسِ، اور پوری کائنات انسانیت میں، وَمِنَ النَّاسِ، پوری کائنات انسانیت میں ایسا ایک انسان بھی ہے، مَن یشری نفسہ ابتغاء، اپنے نفس کو بیچتا ہے خدا کی رضا کے لیے، بیچتا ہے۔ تو اس آیت پر مختصر سی گفتگو میں نے گزشتہ تقریر میں پکننگ میں نے مجلس میں عرض کیا تھا، وَمِنَ النَّاسِ، چونکہ وہاں نفس پر گفتگو چل رہی تھی تو نفس کی مناسبت سے اس آیت پر میں نے عرض کیا تھا، آپ کی خدمت میں کچھ عوارض پیش کیے تھے۔ قرآن کریم وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، پوری کائنات انسانیت میں ایک ایسا بھی شخص ہے جو اپنے نفس کو بیچتا ہے، اپنے نفس کو بیچتا ہے، اپنے آپ کو بیچتا ہے، کئی کے لیے مقابلے میں کیا لیتا ہے؟ ابتغاء مرضات اللہ، مقابلے میں مرضات الہی کو لیتا ہے۔ واللہ رؤوف بالعباد۔ بس یہاں پر میں دو جملے عرض کرتا ہوں۔ اس آیت کی شان نزول میں 100 کے قریب جدید سے لے کے قدیم مفسرین اہل سنت متفق ہیں کہ یہ شب ہجرت مولا کائنات کی شان میں نازل ہوئی، متفق ہیں کہ یہ علی کی شان میں نازل ہوئی۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جی ہاں، شب ہجرت سوتے ہیں، مولا کائنات نفس بیچتے ہیں۔ 4 چیزیں ہیں خرید و فروخت میں، ایک چیز جو بیچی جائے، دوسرا جو بیچنے والا ہے، یا پہلا جو بیچ رہا ہے، دوسرا جو خرید رہا ہے، وہ چیز جو بیچی جا رہی ہے، اور وہ چیز جو اس کے مقابلے میں خریدی جا رہی ہے۔ درست 4 خرید و فروخت والے 2 ہیں، ایک بیچنے والا، ایک خریدنے والا۔ بیچنے والا کون؟ علی۔ خریدنے والا کون؟ خدا۔ بیچا کیا جا رہا ہے؟ نفس۔ مقابلے میں دیا کیا جا رہا ہے؟ مرضات، مرضی نہیں۔ خدا کی مرضی سے آپ نماز پڑھ لیں، یہ ایک مرضی۔ خدا کی مرضی سے روزہ رکھیں، 2 مرضی۔ خدا کی مرضی سے حج کریں، 3۔ خدا کی مرضی سے کوئی نیک کام کریں، 4۔ خدا کی مرضی سے آپ کوئی نذر و نیاز کریں، 5۔ گنتے جائیے۔ تو مرضات ہے، مرضی نہیں ہے، یعنی خدا کی ساری مرضیاں نفس کو بیچ کے مقابلے میں کیا لیا؟ خدا کی مرضات کو لیا، خدا کی مرضات کو لیا۔ نفس بک چکا، کوئی انسان نہیں ہے کہ جس نے خریدا تھا لے جانا بھول گیا، وہ چیز رہ گئی۔ جو خرید رہا ہے کوئی انسان نہیں ہے جو خریدی ہوئی چیز دکان پر بیچارہ بھول کے چھوڑ کے چلا جائے اور دکاندار واپس اس کو اپنی جگہ لوٹا دے۔ یہاں خریدنے والا خدا ہے جو کبھی نہیں بھولتا، کبھی نہیں بھولتا۔ خریدا خدا نے، کیا؟ نفس۔ بیچا علی نے، کیا؟ نفس۔ خدا نے نفس کے مقابلے میں کیا دیا؟ مرضات۔ تو جب خدا نفس کو خرید چکا، اب نفس علی کی جگہ پر جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ بولیں، مرضات۔ مرضات۔ اب یہاں اس کو ذہن میں رکھیے، یہاں اس کو ذہن میں رکھیے۔ قول تعالیٰ ندعو ابنانا وابناکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، کہہ دیجئے مباہلے میں نساء سے کہہ دیجئے تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو، تم اپنی جانوں کو لاؤ، ہم اپنی جانوں کو۔
تم اپنے نفس کو لے آؤ، ہم اپنے نفس کو. وہ نفس جو خرید چکا تھا خدا، پھر خدا رسول سے کہہ رہا ہے نفس کو بلاؤ، نفس کو بلاؤ. یہ تو آپ ذہن میں رکھیے، ایک انسان کسی کو میری جان کہہ دے، عین ممکن ہے کہ وہ اس کی جان ہو، یعنی اس کی جان کی شبیہ ہو، اس کی جان کی شبیہ ہو، آنکھ میں جسمانی اوصاف میں شبیہ ہو. ہم سب ایک دوسرے کی 2 آنکھیں، 2 ہاتھ، 1 ناک. کوئی نہیں ایسا جس کی 2 ناک ہو، کوئی ایسا نہیں جس کی 4 آنکھیں ہوں، کوئی ایسا نہیں جس کے 5-6 ہاتھ ہوں. ایک دوسرے کی شبیہ ہیں. خالق فطرت اگر کسی کو کسی کا نفس قرار دے تو اس وقت تک نہیں دے سکتا جب دونوں نفس برابر نہ ہوں. جی اسد حسین کی ایمبولینس لے جا رہے ہیں. ہاں میں کس کو اعلان کروں؟ ہاں وہ اگر کوئی ہیں تو وہ چلے جائیں. کوئی خاتون، کیا نام ہوتا ہے؟ التماس اپنی جگہوں سے کھڑے ہو کے صلوات پڑھتے ہو، بآواز بلند آگے تشریف لے آئیے. اب ظاہر ہے کہ خطابت میں ہر خطیب کوشش کرتا ہے کہ اس کی خطابت کا آخری حصہ خالص نقطوں پر مشتمل ہو، تاکہ ابتدائی حصہ اگر خشک بھی تھا تو کم سے کم جاتے ہوئے یہ تاثر نہ لے کے جائیں کہ کیا پڑھا، پتہ نہیں کیا پڑھا. تو اب میری گفتگو کا آخری حصہ آ رہا ہے جس پر اب میں جو گفتگو کروں گا مجھے یقین ہے کہ آپ نعرے ضرور لگائیں گے، مگر اس گفتگو میں داخل ہونے سے پہلے آپ سے خواہش کرتا ہوں، واقعی شب عاشور ہے، ویسے تو مجھے دیکھ رہے ہیں آپ، پسینہ تو آ ہی رہا، مولوی کی کو پسینہ آتا ہے تو کیا، مگر آپ سے خواہش ہے. مجھے حیرت ہے واقعی اتنے سارے مومنین سود دیا جا رہا ہے، اس ادارے کا سود میں خواہش کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں حضرت شہزادی کے واسطے اس سود سے کوئی مومن اٹھ کے کہہ دے کہ میں قرض حسنہ دیتا ہوں، اور آئندہ سال جب اگر میں زندہ رہا، میں آیا، آپ میرا گریبان پکڑ کے کہیے ہم نے آپ کے کہنے پر قرضہ دیا تھا، آپ دلا دیں. اگر ادارہ واپس نہ کر دے تو آپ میرا گریبان پکڑ لیں. شہادہ معصومین کے نام پر کوئی اٹھ کے مومن کہہ دے میں چیک لکھ دیتا ہوں اس ادارے کو قرض حسنہ کے طور پر. آپ سے درخواست ہے، چونکہ جنہوں نے دیا ہے قرض حسنہ گزشتہ سال، کل ان کو واپس ملے گا. آغا صاحب کل ان کو واپس ملے گا جنہوں نے گزشتہ سال دیا ہے، صرف 1 سال کے لیے، تاکہ سود نہ جائے. کوئی اٹھ کے کہہ دے کہ قرض حسنہ میں دیتا ہوں 5,000 12,000 14,000 جو بھی آپ دے سکتے ہیں صرف 1 سال کے لیے، خزانہ شہزادی میں یہ جمع ہے، آپ کو مل جائے گا. یہ گھر ہے شہزادی کا. جی وہ تو آپ کو ویسے ہی جلدی میں دینا چاہیے. آپ نے خمس کا پیسہ رکھا کیوں اپنے پاس؟ لایا ابھی مجھے دے دے، میں دے دیتا ہوں. وکیل جو میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، آپ مجھے دے دیجیے گا، میں دے دوں گا. وہ بیچارے سید اور سیدانی رات بھر تڑپتے ہیں، آپ خمس لے کے بیٹھے ہیں. معاف کیجیے گا. اگر اب آپ آگے بڑھے آغا، جن کو آپ مدد کے لیے جو حضرات ہیں وہ آگے بڑھیں. آپ صاحب کہاں؟ جی 2,000 کوئی انتظام نہیں ہے، سب کوئی اٹھ کے لکھنے والا نہیں ہے.
جاؤ صاحب کو دے دیں یہ قلم اور کاغذ. یہ کاغذ ہے. آواز بلند نعرہ صلوات. برائے خوشنودی جناب امام زمان بلند تر صلوات. آپ کے اوپر واجب نہیں نعرہ لگانا, کیا مطلب ذرا لگائیے نعرہ, آج آپ کو بھی مومن بنا دیں. نعرہ حیدری, ارے صلوات. برائے خوشنودی جناب امام زمان بلند تر صلوات. سعید رضوی صاحب کا بھی نام, کیا نام ہے؟ جی ضرور آغا, ضرور. سعید رضوی صاحب 2000. نمبر بھی لکھیے گا. آواز بلند نعرہ صلوات. ارے دیگر صلوات. جی برائے خوشنودی محسن اسلام جی. جناب ابو طالب علیہ السلام بلند تر صلوات. وہ ہال میں, پیچھے ہال میں 5 منٹ مجھے آپ دے دیجیے, کیونکہ یہ جو آپ ویٹ کر رہے ہیں یہ بھی عبادت میں شمار. بالکل, اسی سے تو عبادت ہو رہی ہے. پیچھے حال میں. برائے ظہور امام زمانہ بلند تر نعرہ حیدری. جو صاحب نہیں دے پا رہے ہیں, جو دور ہیں, میں مجلس کے بعد دروازہ نہیں, وہ ہاتھ اٹھا رہے, بیچ میں دور نہیں ہے, آپ دوڑ سکتے ہیں. اللہم صل علی محمد. ایک اور صلوات بھیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد. امام حاکم نے اس آیت کے بارے میں, امام حاکم نے مستدرک جلد 3 صفحہ 4 پر جناب ابن عباس سے روایت کی ہے کہ قال شرع علی نفسہ ولیس ثوب النبی الحدیث. پوری لمبی روایت ہے, اس کا ترجمہ دیا ہے. جناب ابن عباس نے کہا کہ حضرت علی نے اپنا نفس فروخت کیا اور پیغمبر کی چادر اوڑی. اور امام حاکم نے تصریح کی ہے کہ یہ حدیث بخاری اور مسلم کے معیار پر, شرائط پر پوری اترتی ہے, لیکن ان دونوں نے نہیں لکھا. امام حاکم کی خوبی یہ ہے, جب بھی اہل البیت کی شان میں آیت کی تفسیر لکھتے ہیں اور بخاری نے نہیں لکھا ہے تو ضرور ان پر طنز کرتے ہیں کہ جبکہ ان کے معیار پر پوری اترتی ہے اور کیوں نہیں لکھتے. تو ظاہر ہے اگر لکھ دیں گے تو مشکل ہے. کیوں مشکل ہے؟ اگر مرضات الہی کا نام علی ہو اور پھر دوسری آیت میں نفس رسول کا نام علی ہو تو مرضات الہی اور نفس رسول کے ہوتے ہوئے جو بھی اس مقام پر آ کے بیٹھے گا. تو اب
یہی مشکل ہے بخاری اور مسلم کے لیے. اس بنا پر وہ ان روایات اور ان احادیث کو نہیں لکھتے کہ جہاں حق کا امیر المومنین ثابت ہو اور صاف طور سے. اسی طرح سے لیکن ان دونوں نے لکھا نہیں. ذہبی اپنے متشدد مزاج کے باوجود تلخیص مستدرک میں اس صحت کا اعتراف کیا ہے. امام حاکم نے اسی صفحے پر امام زین العابدین سلام اللہ علیہ سے یہ روایت کی ہے کہ پہلے وہ شخص جنہوں نے، ہاں میرے چوتھے امام کا ایک جملہ واقعاً، پہلا شخص جس کے لیے یہ اصطلاح استعمال ہوئی کائنات انسانیت میں، پہلا شخص جس کے لیے یہ اصطلاح خدا نے استعمال کی کہ اس نے نفس بیچا اور میں نے خریدا. کائنات کی پہلی خرید و فروخت ہے یہ آقا امام زین العابدین صلوات اللہ وسلم علیہ خدا کے ساتھ. پہلے وہ شخص جنہوں نے اپنے نفس کو خوشنودی خدا کے لیے بیچا وہ علی بن ابی طالب ہیں. جبکہ وہ شب ہجرت پیغمبر کے بستر پر سو رہے. پھر امام حاکم نے اس موقع پر حضرت علی نے جو اشعار فرمائے تھے وہ اشعار نقل کیے ہیں، جن کا پہلا مصرع یہ ہے: وفیت بنفسی خیر من وطئ الحصا، میں نے اپنے نفس کو اس ہستی پر فدا کیا جو زمین پر چلنے والی مخلوق سے افضل کائنات ہے، اس پر میں نے اپنے نفس کو فدا کیا. ومن طاف بالبیت العتیق وبالحجر، وہ ہستی جس نے بیت عتیق کا طواف کیا سب سے پہلے. میں نے جان پر کھیل کر اس بزرگ کی حفاظت کی جو ان تمام لوگوں میں جو سرزمین بطحا میں چل رہے اور جنہوں نے خانہ کعبہ اور حجر اسود کا طواف کیا ان سب سے افضل ہیں. ظاہر آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے طواف کرنے والوں سے افضل ہیں. اور اس کے بعد بس امیر المومنین کی شان میں یہ آیت اور اس کے بعد مسائل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراة والانجیل والقرآن ومن اوفى بعهد من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بايعتم به وذلك هو الفوز العظیم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین. اس میں تو شک نہیں کہ خدا نے مومنین سے ان کی جانیں اور ان کے مال اس بات پر خرید لیے ہیں کہ ان کی قیمت ان کے لیے بہشت ہے. یاد رکھیے مومنین سے، جب مومنین سے ان کے نفس خدا نے خریدے، مقابلے میں کیا دیا؟ بہشت. امیر المؤمنین سے جب نفس خریدا فرق کیا ہے؟ جانتے ہیں فرق کیا ہے؟ نقطہ کیا ہے اس میں؟ بس اسی نقطے پر میری گفتگو آج کی ختم. امیر المومنین سے نفس خریدا، مقابلے میں مرضات دیے. مومنین سے نفوس خریدے، مقابلے میں جنت دی. یاد رکھیے جنت مرضات الہی کے ذرات میں سے ایک ذرے کا نام ہے. جنت مرضات الہی کے ذرات میں سے ایک ذرے کا نام ہے. پہلی بات. دوسری بات، اب مرضات الہی کائنات میں کسی شے کا وجود ہو تو مرضات کی وجہ سے، عدم ہو تو مرضات کی وجہ سے. اب کائنات کا نظام چلے تو مرضات کی وجہ سے، کائنات کا نظام بگڑے تو مرضات کی وجہ سے. مرضات کے معنی قدرت کل مالک ماکان و ما یکون. اب چونکہ ایک مومن نے جان اور نفس دیا تو مقابلے میں جنت دی. امیر المومنین نے نفس دیا تو مقابلے میں مرضات کو دیا. مرضات کے معنی میری مرضی اب تیرے ہاتھ میں ہے. بس اب میں مرضات الہی، امیر المومنین نفس بیچتے ہیں مقابلے میں مرضات، مومنین بیچتے ہیں مقابلے میں جنت. اب اسی پر ہم چونکہ آگے ان آیات کو لکھنے کے بعد خط لکھا ہے، میں صرف آپ کی اجازت سے 2 منٹ شب عاشور ہے، صرف اس خط کا ایک اقتباس ان آیات کو لکھنے کے بعد 4-5 آیتیں ہیں جو میں اب وقت نہیں رہا. ان آیات کے بعد یہ خط لکھ کے بھیجا جناب اس عالم جلیل القدر اور اس عالم بزرگوار کے پاس
خاص طور سے جو آخری آیت ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات باذن اللہ ذلک هو الفضل الکبیر. ہم نے اس کتاب کو لاوارث نہیں بنایا ہے بلکہ ہم نے اس کتاب کے وارث ثم اورثنا الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے اپنے بندوں میں سے جن کو استفا کیا، چنا، ان کو ہم نے اس کتاب کا وارث بنایا. یہ قرآن کریم کی آیت. اب واقعاً جب آپ وارث کے پاس جائیں گے تو آپ کو اس کتاب کی ایک ایک آیت اور ایک ایک لفظ کی وضاحت مل جائے گی. اگر اس کتاب کو لاوارث سمجھ کر غیر کے پاس جائیں گے تو صرف ایک آیت کا جواب نہیں دے پائیں گے. مثلا آپ تفسیر دور منصور اٹھا کے دیکھیے یا تفسیر کبیر دیکھیے، اتنے جل قدر عالم، اتنے فلسفی، اتنے پڑھے لکھے، اتنی احادیث کا جمع کرنے والے اور تقریباً 60 سے زیادہ کتابوں کے مصنف اس آیت پر کہ خدا وہ ہے جس نے 6 دن میں زمین و آسمان کو خلق کیا، خدا وہ ہے جس نے 6 دن میں زمین و آسمان کو خلق کیا، اس ایک آیت کی تفسیر بیان نہیں کر پا رہے ہیں. اس لیے نہیں کر پا رہے ہیں کہ اس کتاب کو لاوارث سمجھ رکھا ہے، اس لیے کہ جب وہاں زمین بھی نہیں تھی، آسمان بھی نہیں تھا، تو دن کا اطلاق کیسے ہوا؟ دن کا اطلاق تو تب ہوگا جب زمین ہو، آسمان ہو، آفتاب ہو، ماہتاب ہو، زمین کی گردش ہو جس کی وجہ سے دن نکلے، رات آئے. درست. جب ابھی تخلیق کائنات پر خدا گفتگو کر رہا ہے، نہ سورج ہے، نہ چاند ہے، نہ زمین ہے، نہ آسمان ہے، نہ ستارے ہیں، اور پھر وہاں خدا کہہ رہا ہم نے 6 دن میں ان کو بنایا، تو دن کا اطلاق ہوا کیسے؟ جبکہ دن ہو ہی نہیں سکتا سورج کے بغیر، دن ہو ہی نہیں سکتا زمین کے بغیر، دن ہو ہی نہیں سکتا گردش آفتاب و ماہتاب یا گردش زمین کے بغیر. تو دن کا اطلاق کیسے ہوا؟ کیسے دن کا اطلاق ہوا؟ نہیں بتا سکتے. کیوں نہیں بتا سکتے؟ اس لیے کہ کتاب کو لاوارث سمجھ رکھا ہے. کتاب کے وارث کے پاس جائیں گے تب تو انہیں پتا چلے گا کہ ایک معصوم بچے کو بھی اگر مکتبہ اہل البیت کا جو شروع سے اگر بیداری میں آزاداری سنتا آیا ہے تو اس کو بھی معلوم ہونا چاہیے وہاں دن کا اطلاق کیسے ہوا. سوتے ہوئے سنتا آیا تو اس کو ثواب تو ملے گا، مگر بہرحال ایک صلوات بھیجیے. خط مکتوب نمبر 7. خط ہم سب صرف آج 10ویں مجلس ہے، 7ویں خط تک ہم ابھی پہنچے، یعنی پر لذت کتاب. مجھے افسوس ہے کہ جناب مولانا محترم تسلیم گرامی ناوا سبب عزت افزائی ہوا. سبحان اللہ. آپ کے زور بیان قوت تحریر کی داد نہیں دی جا سکتی. آپ نے جتنی باتیں تحریر فرمائی ان میں کسی کو مجال نہیں تکلم، یا جو کچھ آپ نے لکھا صحیح لکھا. البتہ ایک کھٹک دل میں، ایک کھٹک دل میں رہ جاتی ہے. اعتراض کرنے والے کہہ سکتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے اہل بیت کے متعلق ان آیات کے نازل ہونے کی روایت کی ہے وہ سب شیعہ ہیں، شیعہ جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، اور شیعوں کی روایت کردہ حدیثیں حضرات اہل سنت کے لیے حجت نہیں. براہ کرم اس اعتراض کا دفیہ فرمائیے. تو واقعاً علم ہے، علم وہ جو کھل کے بولے. اب اس جواب میں جو جواب دیا ہے، سبحان اللہ، بخدا ایک دینی طالب علم جب پڑھتا ہے تو جھوم جاتا ہے کہ کیا سمندر ہے جو بہہ رہا ہے. یہ سوال ہے اور اس کا جواب کل. اس پر ہم کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں، اگرچہ شام غریباں ہیں مگر ظاہر ہے کہ مقدمے کے طور پر ابتدا میں کچھ عرض کریں گے، اس میں آپ کی خدمت میں اس گفتگو کو پیش کریں گے. آج کی حد تک ہماری گفتگو معذرت کے ساتھ نامکمل صحیح مگر اس بات پر آ کے ختم ہوتی ہے، اور اس خط کا جواب کل ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. بس آج جانتے ہیں کہ شب عاشور ہے. میرے عزیز، مجھے تو میں نے نجف اشرف میں دیکھا کہ شب عاشور جب عالم منبر پر جاتا ہے تو وہ مصائب پڑھ ہی نہیں سکتا، عاشور کہہ کے خاموش ہو جاتا ہے. میری آپ کی زحمت کل تک ہے، کل تک ہے. کل شام غریبہ سننے کے بعد آرام سے گھروں کی طرف جائیں گے، مگر ابائی علی کی بیٹیوں سے پوچھیں. عزیزو، آج پہلے بھی میں عرض کر چکا،
آج کی شب مساجد جس ترتیب سے چل رہے تھے اس ترتیب کے اعتبار سے میں صرف مقدمے کے طور پر عرض کروں، ہر شہید کی عظمت، ہر شہید کی بلندی، اس کا مقام اپنی جگہ پر، مگر جس شہید کے سامنے دشمن ہتھیار ڈالے، جس شہید کے سامنے دشمن بے بس ہو، دو شہداء ایسے ہیں جن کو دیکھ کے دشمن رویا ہے، یا تو حضرت علی اصغر ہیں، آپ سن چکے ہیں، جب آقا ابا عبداللہ حسین گود میں لے کے آئے تھے تو پوری دشمنوں کی صفیں پلٹ گئی تھی، رو کے پیچھے مڑ کر کے رونے لگے تھے، جس پر حرملہ ابن کاہل لعنت اللہ علیہ سے ابن سعد نے کہا تھا اقطع کلام الحسین، انقلاب آ رہا، جلدی کر، کلام حسین کو قطع کر۔ اور دوسرا مقام، جب آقا علی اکبر آئے ہیں، جیسے ہی آپ نے اپنے چہرے کو کھولا ہے تو شیخ عباس قم بھی لکھتے ہیں، علامہ مجلسی بھی لکھتے ہیں، یہاں تک کہ ابن حجر مکی اس نے عرض کرو آپ کی تبری نے واقع کربلا میں لکھا، حضرت علی اکبر کی شان میں تبری نے یہ واقع لکھا، کربلا کے واقعے کو لکھتے ہوئے، کربلا کے واقعے کو لکھتے ہوئے تبری نے تاریخ میں لکھا ہے کہ حسین کے نور نظر علی اکبر کی عظمت یہیں سے واضح ہوتی ہے کہ معاویہ بیٹھا ہوا ہے اپنے درباریوں کے ساتھ، اور یہ روایت شعبہ سے نقل کی ہے، اور شعبہ کوفے کا گورنر ہے معاویہ کا، کہتا میں معاویہ کے دربار میں تھا، معاویہ نے اپنے اطرافیوں سے پوچھا کہ یہ جو حکومت اس وقت جو میرے ہاتھ میں ہے، سچ بتاؤ اس حکومت کا زمین پر سب سے بڑا حقدار کون ہے؟ تو ظاہر ہے جب حکومت کے اطرافی ہوتے ہیں وہ کہیں گے آپ، حضور آپ سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ جب سب نے کہا معاویہ سے کہ آپ ہی ہیں، آپ سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ معاویہ جس نے اپنی پوری زندگی میں مولا کائنات پر گالیاں دلوائیں، معاویہ جس نے زہر دے کے آقا محمد حسن مجتبیٰ کو شہید کیا، معاویہ جس نے 70,000 شیعان علی جس میں سے 30,000 کوفے کے 40,000 یمن کے ذبح کیے، معاویہ جس کی گود جو علی نامی بچے جو ماؤں کی گود میں پلتے تھے بادام کے تیل میں پکوایا، معاویہ وہ ظالم و ستمگر انسان، وہ ظالم و ستم، ظاہر ہے اس ماں کا بیٹا ہے جس نے حمزہ کا کلیجہ چاک کر کے چبانے کی کوشش کی تھی، اسی لیے تو میرے چوتھے امام نے یزید سے کیا فرمایا؟ یبن آکلت الاکباد، اے جگر خارہ کے بیٹے تو کہاں اور میں کہاں؟ زین العابدین، منبر شام پر آقا زین العابدین نے، یہ کیوں جگر خارہ؟ کون؟ ہندہ جو معاویہ کی ماں، وہ ماں اور یہ ابو سفیان باپ، دونوں کا مجموعہ معاویہ، تو اب دونوں کا مجموعہ معاویہ ایسا صفاق و ظالم انسان بیٹھ کے پوچھتا ہے روئے زمین پر اس حکومت کا حقدار کون؟ تو لوگ اس کے خوف سے، اس کے ظلم سے ڈر کے کہتے ہیں آپ، معاویہ کہتا نہیں تم نے سچ نہیں بولا، کہا پھر کون؟ معاویہ کہتا ہے حسین کا ایک لال ہے جس کا نام علی اکبر ہے، سچ پوچھو تو اس حکومت کا حقدار وہ ہے، اس لیے کہ اس کی پردادی ہم سے تعلق رکھتی ہے، یعنی بنو امیہ سے، اور اس کے دادا پردادا بنو ہاشم سے، بنو ہاشم کی سخاوت و زہد و تقوی و دینداری و شجاعت بھی ہے، اور بنو امیہ کے اوصاف بھی ہیں، اور یہ کہ پھر ان کا رشتہ ہوتا ہے ثقیف سے، بنو ثقیف سے، حضرت مختار کی، حضرت علی اکبر کی والدہ جو تھی حضرت مختار کی چاچا زاد بہن تھی، حضرت علی اکبر کی والدہ حضرت مختار کی قبیلے کے اعتبار سے بنو ثقیف تھی، چاچا زاد بہن ہوتی تھی، تو بنو ثقیف کی شجاعت بھی ہے، بنو ہاشم کی فصاحت و بلاغت بھی ہے، اور بنو امیہ کی تمام خوبیاں بھی اس میں ہیں۔ علی اکبر ہے جو اس وقت روئے زمین پر اس حکومت کا حقدار ہے، یہ معاویہ کا جملہ۔ اب آئیے اصحاب پیغمبر، اس کو چھوڑ دیجئے، اصحاب پیغمبر، آقا شہزادہ حضرت علی اکبر کے بارے میں لکھا ہے جب نکلتے تھے مدینے میں گھر سے تو اصحاب پیغمبر دونوں جانب کھڑے ہوتے تھے، کھڑے ہو کر کہتے تھے فرزند آقا حسین 2 منٹ رک جائیے، پیغمبر کی زیارت کروں، پیغمبر اکرم کی زیارت کروں۔ اللہ اکبر، جو جوان، واحد جوان جس کو آقا نے جب سینے سے لگا کے بھیجا ہے
تو اب آئیے بس مقتل، میں چونکہ مقتل پر جا کر خود میری زبان بند ہو جاتی ہے، میری ہمت جواب دے جاتی ہے، ورنہ مصائب کے دوران آپ جو بھی اس بارگاہ سے مانگیں آپ کی پریشانی دور کر دیں گے۔ ان مصائب میں بہنے والے آنسوؤں کا ایک فائدہ یہ ہے کہ بہتے ہوئے آنسوؤں کے بیچ میں کربلا میں آ کر تڑپ کے رونے والی شہزادی زہرا سے اگر آپ کہہ دیں زہرا میں پریشان ہوں، میرے بچے پریشان ہیں، خدا کی قسم آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ شہزادی اگر ہاتھ کھول کے کہہ دے پروردگار میرے حسین پر رونے والے کو پریشان نہیں دیکھنا چاہتی تو آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی، مگر یہ کہ خلوص سے شہزادی کو پکاریں۔ بس دو جملے آپ کی خدمت میں، اب وہی جو میں نے عرض کیا تھا، خیموں میں ہر ماں اپنے قربانی کو تیار کر رہی ہے کل کے لیے، تو میں نے پرسوں عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں، جب حضرت ام لیلا کے خیمے کے دروازے پر پہنچے تو آقا ابا عبداللہ الحسین جیسے ہی خیمے کے دروازے پر پہنچے 18 سال کے جوان کی ضعیف ماں سامنے چاند کو رکھ کے اپنے ہاتھ میں چراغ لیے ہوئے چہرے کی طرف مسلسل دیکھ رہی ہیں اور فرماتے ہیں میرے لال مجھے کیا پتا تھا کہ میری پوری زندگی کی محنت کربلا میں لٹ جائے گی، میں لٹ جاؤں گی۔ یہ گفتگو ہو رہی تھی، مگر گفتگو کے آخر میں جس وقت حضرت ام لیلا نے، میں جہاں سے یہ مصائب عرض کر رہا ہوں ریاض القدس انہوں نے شیخ عباس قمی کتاب سے نقل کیا ہے نفس المحموم سے، تو یہ اسی سند سے یہ مصائب آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ جیسے حضرت ام لیلا نے کہا میرے لال میری تو توقع یہ تھی کہ آپ اپنے دوش پر میری اب ضعیف ماں کو لے جا کے سپرد خاک کریں گے، مجھے کیا میرا وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ جوان لال کے جنازے پر میں تڑپی جاؤں گی، مجھے تو یہ وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ یہاں تک پہنچنے کے بعد فوراً حضرت ام لیلا اپنی گفتگو کا رخ بدلتی ہیں اور فرماتی ہے جب دیکھا آقا علی اکبر ماں کے تصورات کو دیکھ کر آقا علی اکبر کے چہرے پر غم کے آثار نمودار ہوئے تو ماں نے پھر رخ بدلا اپنے کلام کا اور فرمایا میرے لال دیکھنا کل زہرا کے سامنے مجھے شرمندہ نہ کرنا، اور کل سب سے پہلے جانا میں اپنے دل پر پتھر رکھ دوں گی، مگر میرے لال حسین بابا غریب ہیں ان کو تنہا نہ چھوڑنا۔ جب یہاں تک پہنچی تو آقا حسین پلٹ کے گئے، خیمے کے دروازے پر جا کر دیر تک روتے رہے۔ اب جب صبح عاشور ہوئی اور صبح عاشور کو آقا علی اکبر اپنی اس خوبصورتی کے ساتھ آ کر بابا کے سامنے جب کھڑے ہو گئے ہیں تو آقا حسین سر جھکائے ہوئے تھے، جب آنکھیں کھول کے دیکھا علی اکبر سامنے کھڑے، میرے لال کیوں آئے ہو؟ بابا اب بس مجھے اجازت دیجئے یہ جملہ سننا تھا۔ آقا حسین کرسی سے کھڑے ہو گئے، کہا علی کیا مجھے چھوڑ کے جاؤ گے؟ تو بابا کیا آپ کے بات میں زندہ رہوں؟ یہ پوری گفتگو نقل کی ہے، کیا آپ کے بات میں زندہ رہوں؟ بابا آپ کی مصیبت میں نہیں دیکھ سکتا، بابا مجھے آپ پہلے بھیج دیجئے۔ یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی، حضرت ام لیلا نے خیمے کے دروازے سے دیکھا پلٹ کے اور آواز دی حسین مجھے شہزادی کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا ہے، میرے لال کو اجازت دیجئے۔ اب جب آقا نے اجازت کیسے دی، واقعی اجازت کس طرح سے دی، سینے سے لگایا اور سینہ سے لگا کے دیر تک روئے، اور جب رخصت کیا تو شہزادی زینب سے فرمایا بہن میرے لال کا جنگ کا لباس لے آؤ تاکہ میں اپنے ہاتھ سے پہنا دوں۔ جنگ کا لباس آقا حسین نے خود اپنے ہاتھ سے پہنایا، اور پہنانے کے بعد جب حضرت علی اکبر کو تیار کیا میدان کی طرف جانے کے لیے، اور جب تیار ہو گئے آقا علی اکبر تو اب توسن لایا گیا، اور جب توسن پر آقا حسین نے سوار کرایا، ایک روایت میں اس کا نام براق ہے، براق مثال لکھا ہے، ایک روایت میں توسن ہے گھوڑے کا نام۔ جب سواری کو لے کر آئے اور آقا حسین نے خود سوار کرایا، اب جب علی اکبر جا رہے تھے تو آقا حسین نے فرمایا میرے لال آہستہ آہستہ جانا۔ تو ایک مرتبہ آقا علی اکبر نے فرمایا بابا آپ نے اجازت دی ہے اب دشمن کے مقابلے پر جانا، ہاں میرے لال میں نے اجازت دی ہے، مگر آہستہ آہستہ جاؤ تاکہ میں جی بھر کے دیکھ لوں۔ اب جب آہستہ آہستہ جا رہے تھے تو آقا علی اکبر نے دیکھا پلٹ کے پیچھے تو دیکھا بابا کمر پر ہاتھ رکھے ہوئے، حسین کمر تھامے ہوئے پیچھے چلے آ رہے ہیں، اور جب کمر جھکائے ہوئے حسین آ رہے تھے تو ایک مرتبہ آقا علی اکبر نے کہا بابا آپ سے اجازت لے کے آیا تھا، آپ نے اجازت دی تھی تو
تو اب آقا حسین کیا فرماتے ہیں؟ بنی علی، اے میرے نور نظر علی، اے کاش تیرا بھی تجھ جیسا جوان بیٹا ہوتا کہ جوان بیٹے کو موت کی اجازت دینا۔ یہ باپ کی روح جا رہی ہے، علی اکبر نہیں جا رہا ہے۔ اب تمام شہزادیاں خیمے کے دروازے پر، زینب خاتون خیمے کے دروازے پر، ام کلثوم خیمے کے دروازے پر، حضرت ام لیلا خیمے کے دروازے پر، ساری خواتین عصمت خیمے کے دروازے پر۔ بس ارباب اعضاء میری ماؤں اور بہنوں سے چونکہ اس جوان پر گفتگو ہو رہی ہے کہ جس نے عصر عاشور کو میرے آقا کی کمر جھکا دی تھی، جس کی شہادت نے حسین کی کمر توڑ دی تھی، جس کی شہادت نے حسین کی بینائی کو چھینا تھا، جس طرح سے میں تو کہتا ہوں اے یعقوب اب آجا کربلا میں دیکھ لے، اے اسماعیل آجا کربلا میں دیکھ لے، اے ہاجرہ آجا کربلا میں دیکھ لے۔ اب جب حضرت چلے ہیں میدان کی طرف، جب چلے ہیں تو آہستہ آہستہ حسین پیچھے، اور پلٹ کر علی اکبر نے دیکھا بابا کمر پر ہاتھ رکھے ہوئے آ رہے ہیں۔ بابا ابھی تو اجازت لی تھی، ہاں میرے لال بے شک اجازت لی تھی، مگر کاش تمہارا بھی تم جیسا جوان بیٹا ہوتا۔ اب علی اکبر گئے، بس ارباب اعضاء 2 دفعہ جنگ کی، ایک دفعہ جب جنگ کی اور جنگ کرنے کے بعد 4 تمام شجاعان عرب میں سے 4 شجاع ترین دشمنان کو واصل جہنم کیا۔ اب جب ایک دفعہ اہل کوفہ نے روکا ہے، اہل کوفہ نے روکا ہے، تو اب مفاتی میں ایک دعا ہے، وہ دعا حضرت ام لیلا کی ہے۔ دشمنوں نے جب گھیرا، اب جب آقا علی اکبر نظر نہیں آئے تو آقا حسین خیمے کے دروازے پر گئے، ام لیلا جا کے دعا مانگو، ایک دفعہ بیٹا آ جائے پھر شہید ہو جائے۔ حضرت ام لیلا خیمے میں چلی گئی، سر کے بال کھولے، سر کے بال کھولے۔ کیا دعا ہے؟ کیا دعا ہے؟ دعا سنیے گا۔ اگر خدا نہ خواستہ آپ کا کوئی جوان مسافرت پر جائے تو یہ دعا پڑھیے، اگر کوئی جوان سفر پر جائے تو یہ دعا پڑھیے۔ وہ دعا کیا ہے؟ یہ دعا ام لیلا کی دعا ہے۔ ہاتھ اٹھائے، خیمے کے اندر جا کے سر کے بال کھولے، ہاتھ اٹھائے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ جب کوئی خاتون اس کا لال سفر پر جائے اور کوئی خبر نہ آئے تو چھت پر جائے، ام لیلا کی اس دعا کو پڑھ لے، سر کے بال کھول کے اس دعا کو پڑھ لے۔ ام لیلا نے ہاتھ بلند کیے، کیا کہا؟ یا راد اسماعیل الی ہاجرہ، اے اسماعیل کو ہاجرہ کی طرف لوٹانے والے، یا راد یوسف الی یعقوب، اے یوسف کو یعقوب کی طرف پلٹانے والے، اردت ولدی الاکبر مرتن واحدہ، اے میرے معبود ایک دفعہ لوٹا دے میرے چاند کو، میں ایک دفعہ دیکھ لوں اور پھر تیری بارگاہ میں دے دیا ہے، لے لے۔ ماں نے دعا مانگی، آقا حسین نے فرمایا ام لیلا تیری دعا قبول ہو گئی۔ علی اکبر آئے تھکے ہوئے، مگر جب خیمے کے دروازے پر آئے تو پانی کا سوال کیا، بابا پیاسا ہوں، اور جب پیاسا ہوں کہا تو آقا حسین نے اپنی زبان رکھی اور زبان فوراً ہٹا لی۔ آقا علی اکبر نے فرمایا بابا آپ کی زبان میری زبان سے زیادہ خشک ہے، تو آقا حسین نے اپنی انگوٹھی زبان میں رکھ دی، کہا فرمایا اب میرے لال یہ آخری زیارت ہے، اب نہیں دیکھوں گا، اب تم چلے جاؤ گے تو حوض کوثر پر بابا علی انتظار کر رہے ہیں۔ اب جب جوان گیا تو آواز آئی، اب یا ابا السلام علیک یا ابی الغریب، اے میرے غریب بابا آپ پر میرا آخری سلام قبول ہو۔ اور جب یہ جملہ سنا، آقا حسین جب تڑپ کے گئے ہیں، آقا علی اکبر کے جنازے پر جب گئے ہیں تو آپ کے جانے سے پہلے شہزادی زینب موجود تھی، اور جب دیکھا جا کے لاشا تڑپ رہا تھا۔ اب جب حسین اترے علی اکبر کے لاشے پر تو سینے پر تیر تھا، اب جب تیر نکالنے کا وقت آیا تو کمر خمیدہ حسین ایک مرتبہ تیر کو ہاتھ میں لیا، نجف کا رخ کر کے کہا بابا میری مدد کیجئے، میرے لال کا تیر۔ ماتم حسین